السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 596۔ اس پیج میں سورۃ اللیل کا اختتام آیات ہوں گی 010 سے 021 تک، اور اسی پیج میں سورۃ الضحیٰ مکمل آیات 001 سے لے کر 011 تک، اور اسی پیج میں سورۃ الشرح کا آغاز آیات ہوں گی 001 سے لے کر 002 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ۔ عسرا تنگی، یسرا کے مقابلے میں۔ تو ذکر ہو رہا ہے کہ جو بخل کرے، لاپرواہی کرے، بے پرواہی کرے، اچھی بات کو جھٹلائے، تو ہم اس کے لیے راستہ تنگ کریں گے۔ تنگ کا مطلب شرک کی طرف، شرک اور تنگی، ایسی مشکلات کی راہ ہم اسے دکھائیں گے۔ تو اچھی راہ اختیار کرنے والے کے لیے، جو اس دین کو سچا کہے، تصدیق کرے، پرہیزگاری اختیار کرے، اسے ہم توفیق دیں گے اور اس کے لیے اس کا راستہ آسان کریں گے۔ اس کے مقابلے میں جو جھٹلانے والا ہے، اسے بھی ہم توفیق دیں گے، کس طرف؟ شرک کی طرف۔ یہ مراد ہے تنگی سے۔ اب یہ شخص جو شرک میں مبتلا ہے، وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى۔ تردّا یعنی جب جہنم میں اوندے بل گرے گا اور داخل کیا جائے گا، اس وقت اس کا مال کچھ بھی کام نہیں آئے گا، ایسے مصیبت کے وقت میں۔ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ۔ چونکہ گزشتہ پیج میں بات چل رہی ہے ہدایت کی اور گمراہی کی، تو اصل میں ہدایت دینا ہمارا کام ہے۔ اور ہدایت کسے دیتے ہیں؟ جس میں لگن ہو، جس میں تڑپ ہو، اسے ہدایت دیتے ہیں نیک راہ اختیار کرنے کی۔ اور جس میں لگن نہ ہو تو اس کے لیے رہنمائی کرتے ہیں بری راہ اختیار کرنے کی۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ۔ آخرت اور دنیا ہمارے لیے، مطلب یہ ہماری ملکیت ہے، اس میں تصرف کرنا ہمارا حق ہے، بلکہ ہم ہی اس میں تصرف کرنے والے ہیں۔ چنانچہ ہم علم و حکمت کی بنیاد پر جسے چاہتے ہیں، جو رغبت رکھتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے، نیک راہ ہموار کرتے ہیں۔ اب ہم آگاہ کر رہے ہیں، فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ۔ لہذا آگاہ کرتے ہیں تمہیں شعلہ والی آگ سے۔ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ۔ اس میں کون داخل ہوگا؟ جو بدبخت۔ تو شعلہ والی آگ میں بدبخت داخل ہوگا۔ اب بدبخت کی جو اس کی صفات ہیں وہ بتلائی جا رہی ہیں۔ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ۔ جس نے جھٹلایا، تصدیق نہیں کی بلکہ جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ جھٹلایا رسول کو اور اس سچے دین کے قبول کرنے سے بھی منہ پھیر لیا۔ اب پھر پرہیزگار کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ۔ بچے گا اس شعلہ والی آگ میں داخل ہونے سے پرہیزگار۔ اب پرہیزگاری کے صفات، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ۔ پرہیزگار وہ مال دیتا ہے، پاکیزگی حاصل کرتا ہے۔ اب یہاں مالہ، اس کے بعد واو نہیں ہے۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، واو نہیں ہے۔ اگر واو ہوتا تو اپنا مال دیتا ہے اور شرک کی آلودگی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، لیکن واو نہیں ہے، اس لیے معنی یہ ہوں گے جو مال دیتا ہے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے۔ مطلب
جب مال دے گا تو مال کی پاکی ہوگی. اب جب مال کی پاکی ہونے کے لیے جب مال دے گا تو توحید مستحکم ہوگی. تو پھر نتیجہ یہی ہے کہ مال سے بھی پاکیزگی حاصل کرتا ہے، یعنی پاک کرتا ہے، اور تزکیہ نفس بھی کرتا ہے، شرک کی آلودگی سے بھی اپنے کو پاک کرتا ہے، کینے سے پاک کرتا ہے. لیکن بات شروع ہوگی کس سے؟ مال دیتا ہے، عطا کرتا ہے لوگوں کو پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے، تزکیے کے لیے. اچھا، اب یہ جو مال دیتا ہے وہ اس لیے نہیں کہ کوئی اس کا پہلے سے بوجھ تھا اسے اتار رہا ہے، نہیں. تو سنیے، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ. نعمت کے معنی احسان، مطلب ہے کہ اس پر کسی کا احسان نہیں کہ جو بدلہ دیا جا رہا ہے، بلکہ اللہ کے لیے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ کے لیے. سنیے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ. یہ ہے اللہ کے لیے، یعنی تیرا رب جو بہت ہی بلند ہے اس کی رضامندی، کہ وہ راضی ہو جائے، اس کی تلاش میں. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور ان قریب اللہ اس سے راضی ہوگا. تو دو پہلو اس صورت میں بتائے گئے، جو اس دین کو سچ کہتا ہے، جو اس دین کو جھوٹ کہتا ہے، دونوں کی راہیں بتا دی گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحیٰ، قسم کھائی جا رہی ہے چاست، جب سورج اوپر اٹھتا ہے، اور یہ دعا کہہ کر پورے دن کی. واللیل اذا سجا، اور رات جب چھا جائے. اب یہ محققین نے ترجمہ صحیح کیا ہے کہ رات کا ذکر ہے دعا کا، تو مراد ہی ہے کہ دن اور رات. اب جو کہا جا رہا ہے قسمیں کھا کر، ما ودعک ربک وما قلا، تیرے رب نے تجھے نہ چھوڑا اور نہ بیزار ہوا. دراصل وحی کے نازل ہونے میں کچھ وقفہ ہو جاتا تھا تو مشرکین ہنستے تھے، کیا تیرے رب نے تجھے چھوڑ دیا؟ کیا وہ ناراض ہوا؟ تو اس کے جواب میں، نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ ناراض ہوا ہے، نہ بیزار ہوا ہے. اور سن لو مطلب ہدایت. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آخرت دنیا سے بہتر ہے. مطلب ہے کہ دنیا میں یہ لغو باتیں، بیہودہ باتیں، یہ تو سننا ہی پڑے گا. لیکن خوشخبری کہ اللہ تعالیٰ تجھے بہت کچھ دے گا. تو سنیے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ تعالیٰ ان قریب یعنی تیرا رب دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. اس سے مراد دنیا کی فتوحات، اور ہوئی، راضی ہوئے، اور آخرت وہ تو ہے ہی. پھر تنبیہ کی جا رہی ہے کہ آپ ناراض نہ ہوں. آپ جس وقت دنیا میں آئے تو کس حالت میں تھے اور ہم نے آپ کو کس طریقے سے نوازا. تو سنیے، الم یجدک یتیما فآوا، الم یجدک یتیما، کہ آپ کو یتیم نہیں پایا، یعنی جب آپ دنیا میں پیدا ہوئے تو آپ بے سہارا تھے، باپ کے ماں کے، تو آپ کو ٹھکانہ دیا، جو بھی ترتیب آپ کی کفالت ہوتی رہی. تو اس کا ذکر ہے. اور دوسرا، یہ تو دنیاوی اعتبار سے. اب دینی اعتبار سے وَوَجَدَكَ، دیکھیں وہ نہیں ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ کو بھولا ہوا پایا، راہ حق کا متلاشی پایا، تو آپ کی رہبری کی. اب یہ ضالن کے معنی، چونکہ ہم اردو میں ضال کے معنی گمراہی کرتے ہیں، تو یہاں وہ گمراہی نہیں ہے، لیکن آپ جب ہوش میں آئے تو مکے میں اور اطراف مکہ میں بت تھے، اور بھی گندی مجلسیں تھیں. آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ حق کیا ہے، دین کیا ہے، لیکن آپ پریشان تھے، اس کا ذکر ہو رہا ہے. یعنی پھر ہم نے آپ کی رہبری کی، کبھی آپ بت خانے میں نہیں گئے، کبھی آپ شراب خانے کی طرف نہیں گئے، یہ مراد ہے. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، آپ کو نادار پایا تو تونگر کیا، یعنی آپ مالی حالت سے بھی. تو یہ تونگری دو قسم کی ہے، جیسے کہ محققین نے بیان کیا ہے. چونکہ رائے حق کا متلاشی پایا، ہدایت دی،
تو یہاں پر بھی نادار پایا، مالی حیثیت سے بھی تو آپ کو مالدار کر دیا، اور معلومات کے اعتبار سے بھی تو جب وہی نبوت آئی تو مالا مال کر دیا علم سے بھی۔ لہذا جب آپ کو اس طریقے سے ہم نے پایا اور آپ کی رہبری کی، لہذا آپ بھی خیال رکھیے، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کبھی بھی یتیم کے ساتھ سختی نہ کیجیے۔ تو گویا کہ رسول کے ذریعے ہمیں ہدایت دی جا رہی ہے، رسول تو ایسا نہیں کرتے تھے، آپ تو اخلاق حسنہ کا پے کرتے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو مت ڈانٹو، سائل مانگ رہا ہے، آپ یہ نہ دیکھیے کہ یہ گھوڑے پر بیٹھ کر آیا ہے یا بائک پر آیا ہے یا کار پر آیا ہے، نہیں، اس کے پیچھے کیا حالات ہیں ہم نہیں جانتے۔ اگر آپ کے پاس ہے تو دے دیجیے، سائل کا بھی حق ہے، نہیں ہے تو اخلاق حسنہ سے اس سے کہہ دیجیے کہ ہمارے پاس اس وقت گنجائش نہیں ہے۔ تو وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یہ مطلب ٹٹولو مت، ارے یہ تو اچھا خاصا آدمی ہے، یہ کیوں مانگ رہا ہے، نہیں، اس کے پیچھے کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کیجیے۔ بیان سے مراد کیا؟ اظہار، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا، دیکھیے دین دنیا، یعنی دنیاوی اعتبار سے آپ کو ٹھکانہ دیا اور دینی اعتبار سے بھی، تو اس کا مطلب بیان کرنے کا یہ نہیں کہ لوگوں میں اعلان کر دو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا، نہیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو نعمتوں سے نوازا ہے تو اس کا اظہار آپ کا رہن سہن، کھانا پینا پہننا اس طریقے سے ہے۔ اور ظاہر ہے کہ سب سے بڑی نعمت تو ایمان کی ہے، تو اسے تو بیان کرنا ہے، قولی صورت میں، عملی صورت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، کیا ہم نے تیرا سینہ کھول نہیں دیا؟ مطلب ہے کہ کھول دیا۔ اب وہ کیا تھا سینہ کھولنا؟ نبوت سے پہلے آپ کی جو کیفیت تھی، جس کا ذکر اوپر کی سورہ میں ہوا ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ کو رائے حق کا متلاشی پایا، بھولا ہوا پایا، تو اس کے لیے ہم نے رہبری کی۔ تو ایک بوجھ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبوت سے پہلے 40 سال تک بوجھ، اطراف میں بت تھے، شراب کھانے تھے اور بھی شرک کے اسباب تھے، ایک بوجھ تھا، ہم نے اسے کھول دیا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو دنیا میں اطراف میں جو لوگ تھے وہ بھی آپ دیکھتے تھے، وہ بھی ایک بوجھ تھا، تو ہم نے بوجھ کو اتارا، نے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، تو ہم نے آپ سے یہ بوجھ اٹھا دیا۔ اب یہ وزرک کے معنی کیا؟ تو ہم نے احسن البیان کے معنی، مفہوم جو بہت آسان ہے، سمجھ میں آ سکتے ہیں، وہ اختیار کیا ہے۔ ایک تو وزر ہوتا ہے گناہوں کا بوجھ، مگر یہاں گناہ کے بوجھ کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ یہ جو بوجھ تھا کہ آپ جو ہے رائے حق کے متلاشی تھے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اس کا بوجھ ہم نے اتار دیا۔ نہیں تو ایک تو بوجھ وہ بھی ہے جیسے کہ آپ کے اگلے پیچھے سارے گناہ معاف کیے، مگر یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کس کا؟ نور ہدایت کا، تو وہ بھی تفسیر کی ہے اس کے علاوہ جو ہم نے بتایا ہے، لیکن ہم نے اسے اختیار کیا ہے۔ تو اب یہ کہ اس کا بقیہ جو ہے اگلے پیج میں، الذی انقض ظہرک، ایک کمر توڑ بوجھ تھا، تو بوجھ کون سا؟ نبوت سے پہلے۔ تو انشاءاللہ اگلے صفحے سے ہم جڑیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔